باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آداب۔ آج کی پریس کانفرنس بلانے کا مقصد مہاراشٹر کے اسمبلی انتخابات کو لے کے جو انتخابی سرگرمیاں اپنے عروج پر ہے اور اس دوران کئی ساری جماعتیں اپنی اپنی کامیابی کی اپنی اپنی کارکردگی کے دعوے کر رہے ہیں، اور اس دوران ایک بات بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ہندوستان کے مشہور و معروف عالم دین جناب سجاد نعمانی صاحب نے پچھلے دن کچھ سیاسی جماعتوں کی انتخابات میں تائید کا اعلان کیے ہیں، اور یہ بالکل غیر منصفانہ اور غیر جانبدارانہ تائید، اور انشاءاللہ تعالی مہاراشٹر اسمبلی انتخابات کے اندر ہمارے مجلس کے امیدوار 16 امیدواروں کو ہمارے جناب بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب نے کھڑا کیے ہیں، اور عوام مہاراشٹر کی بہت بہتر انداز میں جانتی ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے ہندوستان لیول کے اوپر کارکردگی کیسی ہے اور ہمارے مجلس کے نمائندے کے ایوانوں کے اندر کس حد تک کام کرتے ہیں۔ لیکن میں جناب عالی جناب محترم المقام واجب الاحترام جناب سجاد نعمانی صاحب سے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ حکمت عملی کی بنیاد کے اوپر اگر کسی تائید کا اعلان کیے ہیں بالکل غیر منصفانہ ہے، اور وقت اور حالات کے اوپر اور وقت اور حالات کو دیکھتے ہوئے اگر کسی امیدوار کی تائید کا اعلان کیے ہیں تو یہ بھی بالکل غیر جانبدارانہ ہے۔ کیوں کہ ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ آپ نے اس گروپ جو سیاسی گروپ ایک انتخابات لڑ رہا ہے مہاراشٹر کے اندر، آپ اس گروپ کی تائید کیے ہیں جس کے اندر شیو سینا ادھو ٹھاکرے بال ٹھاکرے کی شیو سینا ایک الائنس میں لڑ رہی ہے۔ میں سجاد نعمانی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ انتخابات کے اندر جس شیو سینا امیدوار کے تائید کا اعلان کیے ہیں کیا وہ تائید بالکل حق بجانب ہے؟ جبکہ آپ علماء اکرام کے بیانات ہیں کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ووٹ ایک گواہی ہے، اور اپنی گواہی ایک اچھے شخص کے حق میں، ایک اچھے امیدوار کے حق میں اس گواہی کا استعمال کرنا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سن 1992 کی بابری مسجد کی شہادت کے اندر سب سے بڑا اہم کردار نبھانے والی شیو سینا جب رام مندر کی افتتاح ہوئی ہندوستان کے اندر سپریم کورٹ کے، اور یہ ادھو ٹھاکرے نے یہ کہا تھا کہ بابری مسجد کی شہادت اور رام مندر کی تعمیر کا اگر صحیح فائدہ اور کریڈٹ پہنچنا تو ہم کو شیو سینا کو پہنچنا۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ایک عالم دین ہیں، حکمت عملی کی بنیاد کے اوپر آپ نے تائید کا اعلان کیا ہے، یہ میڈیا کے اندر بتایا جاتا ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کو حکمت عملی نہیں کہتے ہیں۔ اصل حکمت عملی تو الحمدللہ ہمارے قومی صدر الحاج جناب بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے کی ہے، جہاں جہاں پر جو مائنورٹی کینڈیڈیٹ جیتنے کے چانسز ہیں وہاں پہ مجلس اتحاد المسلمین اپنے امیدوار نے کھڑا کی، جیسا کہ مثلا ناندیڑ کے اندر 40 سال کے بعد کانگریس ایک امیدوار کو اپنا ٹکٹ دیتی ہے عبدالستار صاحب کو، اس کا عبدالستار صاحب کے سامنے مجلس اتحاد المسلمین کا امیدوار نہیں ہے، اس کو حکمت عملی بولتے ہیں۔ لیکن آپ لوگ ایسی سیاسی جماعتوں کے اتحاد کی تائید کیے ہیں آپ کہ بالکل غیر منصفانہ، اور آپ ہی لوگ بولتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کوئی ووٹر اگر اپنی گواہی غلط دیتا ہے تو روز محشر میں اس کا حساب کتاب ہوگا۔ سجاد نعمانی صاحب میں آپ کو بولتا ہوں، میری کوئی اوقات نہیں آپ کے سامنے بات کرنے کی، آپ عالم دین ہیں، آپ علماء کرام ہیں، آپ انبیاء کے وارث ہیں، قوم کی میراث ہیں۔ آپ روز محشر میں پوچھو گی تو آپ کو بھی روز محشر میں پوچھو گی کہ تم نے کس گروہ کی تائید کا اعلان کیا، اور لوگ اگر آپ کو حشر کے میدان میں پوچھیں گے یہ تو بات رہے گی، لیکن اس بابری مسجد کی اینٹ اور پتھر تم سے پوچھیں گے کہ میری بربادی، میری آبرو، میری عزت کی عصمت ریزی، جہاں پہ مسلمانوں کی عصمت ریزی میری دیواروں کو ڈھایا گیا، مجھے ڈھایا گیا، اس پتھر
آپ انہوں نے کو پوچھیں گے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ لہذا میں مختصر انداز میں یہ کہوں گا کہ مہاراشٹر کی عوام اور تمام ووٹروں سے میری عظمت گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اور مجلس اتحاد المسلمین کی تائید میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں. اور جیسا کہ حالیہ کچھ دنوں پہلے آئیے میں سجاد نعمانی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی ہوئی، ہندوستان کے اندر تمام لوگ خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے، یہی امتیاز جلیل آپ نے آج جس کی مخالفت کیے ہیں، ان کی مخالفت میں آپ نے تائید کا اعلان کیا، یہی امتیاز جلیل، اللہ 1000 برس کی عمر دے امتیاز جلیل کو. انہوں نے ہندوستان کی تاریخ کے اندر ایک ایسی تاریخ رقم کروائی جو تاریخ یاد کرنے کی ایک ایسی بڑی ریلی نکالے ہوئے، آپ اس کے باوجود بھی اس شخص کی مخالفت کرتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ ایسے کون سی سیاسی دباؤ میں آ گئے؟ آپ کو ایسا کون سا سیاست کا ایموشنل بلیک میل کیا ہے؟ وہ جو کام آپ لوگ کر رہے تھے وہ ہمارا سابق رکن پارلیمنٹ اورنگ آباد کا امتیاز جلیل نے کیا، اس کے باوجود بھی آپ اس کی مخالفت کرتے ہیں. اور مسلمانوں کے تعلق سے اور مسلمانوں کے ووٹرز اور ایم پی ٹکٹ کے تعلق سے، ایم پیوں کے مسائل کے تعلق سے عوام گھر والوں کی آپ مخالفت کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں میری نظر میں آپ کا جو تائید ہے بالکل غیر منصفانہ اور غیر جانبدارانہ تائید ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ کی اس تائید کو نکارتے ہوئے مہاراشٹر کے دلت مسلم مائنورٹی ووٹرز بالکل 100% مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے. اور میں مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کے نام بولتے ہوئے میں وہاں کے ووٹر سے اپیل کرنا چاہتا ہوں. ناندیڑ سے جناب ہمارے سید معین صاحب مجلس کے امیدوار، اورنگ آباد سے امتیاز جلیل صاحب، اورنگ آباد کے اور ایک سینٹرل سے ناصر صدیقی صاحب، اور ہمارے شولاپور سے فاروق شابدی صاحب، مالیگاؤں سے مفتی اسماعیل صاحب، اور تمہارے دھلیا سے فاروق شاہ صاحب، بامبے سے وارث پٹھان صاحب. ایسے ہمارے 16 امیدوار ہیں. میں مہاراشٹر کے تمام ووٹر سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنا ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریے، اپنے ووٹ کا استعمال کریے. اور بیرسٹر عزالدین اویسی اور صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور فلور لیڈر جناب اکبر الدین اویسی کے ہاتھ کو مضبوط کریے. انشاءاللہ تعالی مستقبل میں آپ کے تمام مطالبات اور تمام آپ کے مسائل کو حل کرنے کی اگر کوئی قابلیت رکھتی ہے تو مجلس اتحاد المسلمین رکھتی ہے. میں اتنا کہتے ہوئے بینر کی یونٹ کی طرف سے میں ایک بار اور مہاراشٹر کے ووٹر سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے جن جن کے نام لیے گئے ان لوگوں کو آپ اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے ان کو کامیاب کر رہے ہیں اور اپنے ووٹ کا استعمال ان کے حق میں کریں. تو آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.